الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ محترم حاضرین، کشف الشبہات کے ہمارے سلسلہ وار درس میں اگلا شبہ جو شرک کرنے والوں کی طرف سے ہے، جو ان کی غلط فہمی ہے، اپنے شرک کو جائز اور صحیح قرار دینے اور اپنے آپ کو مشرکین سے الگ ٹھہرانے کی دلیل جو دیتے ہیں، اس کا تذکرہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرما کر اس کا جواب دیا۔ کہا کہ ان کا ایک دوسرا شبہ یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، اور پھر آپ کے بعد نوح علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم سے، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، اور ان میں کا ہر شخص عذر پیش کرے گا، یہاں تک کہ معذرت کرے گا اور اپنے آگے دوسرے کی طرف بھیجے گا، یہاں تک کہ لوگ یہ استغاثہ، فریاد یا طلب لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہوں گے۔ یہ حدیث شفاعت مفصل طریقے سے بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں بالکل واضح طور سے موجود ہے۔ تو وہ لوگ استدلال یہ کرتے ہیں، اہل شرک، قبر پرست، بزرگ پرست کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے فریاد طلب کرنا، استغاثہ کرنا، مدد مانگنا یہ شرک نہیں ہے، کہ دیکھیے میدان محشر میں لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ سے جا کر فریاد کریں گے۔ یہ ان کی دلیل ہے، جو حقیقت میں بہت کھلی ہوئی غلط فہمی اور ان کا شبہ ہے۔ فالجواب ان نقول، شیخ نے کہا کہ جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، جس نے اپنے دشمنوں کے دلوں پر مہر لگا دی کہ وہ صحیح باتوں کو سمجھتے نہیں اور صحیح دلیلوں سے غلط معنی مفہوم نکالتے ہیں۔ چنانچہ مخلوق کے ذریعے سے، یہ بالکل واضح مسئلہ ہے شریعت کا کہ مخلوق کے ذریعے سے استغاثہ یا فریاد طلب کرنا ان امور میں جس میں وہ مخلوق قدرت رکھتا ہے، جس سے فریاد کی جا رہی ہے، مدد مانگی جا رہی ہے، وہ اپنے اس کام پر جس پر مدد مانگی جا رہی ہے قدرت رکھنے والا اگر ہے، تو ایسی چیز میں استغاثہ یا مدد طلب کرنے کا ہم انکار نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شریعت میں اس کی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں تذکرہ کیا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے شہر سے گزر رہے تھے، راستے سے، تو دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یعنی بنی اسرائیل کا تھا، ایک فرعون کی قوم کا یعنی قبطی تھا۔ دونوں میں سخت جھگڑا ہو رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو قرآن نے سورہ قصص آیت نمبر 15 میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو حضرت موسیٰ کے گروہ سے تھا، اس نے فریاد طلب کی اس شخص کے مقابلے میں جو ان کے دشمن کے گروہ سے تھا یا دشمنوں میں سے تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں اور اس آدمی نے پکار کر ان سے مدد طلب کی۔ تو زندے سے جو قدرت رکھتا ہے مدد اور تعاون کرنے پر، مدد طلب کرنا، استغاثہ کرنا ناجائز نہیں ہے، یہ جائز ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ اور جس طریقے سے اس کی مثال بھی دی، ایک انسان اپنے ساتھیوں سے حالت جنگ میں اگر ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اور اس میں اپنے ساتھیوں سے مدد کوئی انسان مانگتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے امور میں جس پر ایک انسان کو طاقت اور قدرت حاصل ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فلاں چیز اٹھا کر دے دیجئے، مجھ کو پانی لا کر پلا دیجئے، میرا فلاں کام کر دیجئے، آپ موجود ہیں، زندہ ہیں، حاضر ہیں، اور اس کام کی جس کا میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں اس کی آپ قدرت رکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ ہم انکار کس چیز کا کرتے ہیں؟ کس فریاد اور مدد کے طلب کرنے کا رد کرتے ہیں؟ کہ عبادت کا استغاثہ، وہ فریاد جو عبادت کے قبیل سے ہے، جسے یہ لوگ اولیاء اور صالحین کی قبروں کے پاس کرتے ہیں،
یا اگر کوئی زندہ ہے تو ان کی غیر موجودگی میں، ان کے ناموجودگی کے ساتھ، ان کے غیر حاضر ہونے کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں، ایسے امور میں یہ فریاد طلب کرتے ہیں، استغاثہ استعانہ کرتے ہیں جن میں اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قدرت نہیں رکھتا۔ ہماری بیماری سے ہم کو شفا دے دی جائے، اولاد مل جائے، مشکل دور ہو جائے، پریشانی چھٹ جائے، ہٹ جائے، ہاں، مصیبتیں یا قرض وغیرہ کی ادائیگی کی راہ نکل جائے، مصیبت سے نکلنے چھٹکارے کا راستہ نکل جائے، ایسے امور جس میں صرف اللہ قدرت رکھتا ہے، ان امور میں بزرگوں سے، وہ زندہ ہوں، غیر حاضر یا مردہ ہیں یا ناموجود ہیں، ایسی صورت میں ان سے استغاثہ کرنا یہ عبادت والا استغاثہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ اگر کسی ایسے شخص سے استغاثہ کرتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے۔ اذا ثبت ذالک، جب چنانچہ شیخ نے آگے کہا کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی، ہاں، تو ان لوگوں کا قیامت کے دن انبیاء کرام سے گزارش کرنا، فریاد طلب کرنا، جس کا تذکرہ حدیث میں ہے، ہاں، یہ کہ وہ یہ چاہیں گے، ان سے مطالبہ کریں گے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے کہ وہ نبی جس کے پاس جائیں گے اللہ سے گزارش کرے، اللہ سے دعا کرے کہ ان کے لوگوں کا حساب و کتاب اللہ جلدی سے لے لے، تاکہ اہل جنت موقف کے کرب اور تکلیف سے، یعنی میدان محشر میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے لمبی مدت تک پسینوں میں ڈوبے ہوئے، اس کی تکلیف سے چھٹکارا پا جائیں، اور یہ دنیا اور آخرت، یہ جو استغاثہ ہوگا میدان محشر میں لوگ جا کے درخواست کریں گے، یہ طریقہ، یہ چیز دنیا اور آخرت دونوں میں جائز ہے۔ اور وہ اس طرح سے کہ کوئی آدمی کسی متقی پرہیزگار آدمی کے پاس آئے جو زندہ ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اس کا ساتھ اختیار کرے، اس کی بات کو، اس سے بات چیت کر رہا ہے، اس کی بات کو سن رہا ہے، اور پھر تم اس سے یہ کہو اپنی مجلس میں، اس کی مجلس میں جا کر ظاہر ہو، شریک ہو، اس کا سامنا کر کے اس سے یہ گزارش کرو کہ ادعو اللہ لی، اللہ سے میرے لیے دعا کر دو۔ ایسی گزارش کوئی شخص کرتا ہے دنیا میں بھی تو یہ جائز ہے۔ ہاں، کہا جیسا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے، آپ کی حیات طیبہ میں جب آپ موجود تھے ان کے درمیان، اس وقت اللہ کے رسول کے صحابہ آپ سے اس قسم کی گزارشیں کیا کرتے تھے مختلف موقعوں پر اور ضرورتوں کے مطابق۔ وَأَمَّا بَعْدَ مَوْتِهِ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور موت کے بعد فحاشا وکلا، ہاں، انہم سألوہ ذلک عند قبر، تو ایسا ہرگز نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر جا کر کوئی سوال یا کوئی مطالبہ کیا ہو، بلکہ سلف صالح نے، صحابہ، تابعین، تابعین سے اس کا کھلا انکار واضح ہے کہ اس کا رد کیا، اس کو غلط ٹھہرایا، اور اگر کسی کے بارے میں سلف کو پتہ چلا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کے اہتمام کر کے دعا کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو شدت سے اس کا انکار کیا، نکیر کی اور اس سے منع کیا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس دعا کرنے سے سلف نے شدید انکار کیا، تو پھر فکیف بدعائہ نفسہ، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کیسے کریں گے؟ ہاں، آپ کی قبر کے پاس یا آپ کی شخصیت سے کو کس طرح پکاریں گے؟ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت کا میں نے مفہوم بیان کیا۔ شیخ زید نے اس کی شرح کرتے ہوئے حمد و صلات کے بعد کہا کہ مخلوق کے ذریعے استغاثہ یا فریاد طلب کرنا اس وقت جب وہ قید حیات میں ہو، زندہ ہو، اس وقت یہ اللہ ایسی صورت میں جو اس کی قدرت میں داخل ہے، ایسی چیز میں اس سے مدد مانگنا جو اس کی قدرت کے اندر داخل ہے، ایسا کرنا شرک نہیں ہے، اس سلسلے میں اس سے مدد مانگی جائے۔ ابھی ہم نے کچھ مثالیں پڑھی اور آگے شیخ نے مزید بیان کیا، اور یہ کسی شخص سے یہ کرنا ممنوع نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو کوئی حاجت ہے، اب ایک ضرورت کے پورا کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ایسا کام ہے، آپ تھوڑا سا سفارش کر کے میرا یہ کام بنوا دے۔ ہاں، یا کسی آدمی کے پاس سے اسے قرض چاہیے، ہاں، اب وہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا جاؤں گا تو شاید وہ قرض کی گزارش کو نکار دے، قبول نہ کرے، تو کسی ایسے شخص کو جس کی بات کو وہ قبول کرتا ہے،
یا اس کی بات سے امید ہے کہ اس کی بات کو رکھتے ہوئے میری درخواست کو قبول کرے گا، ایسے شخص کو واسطہ اور ذریعہ بنا کر بیچ میں ڈالتا ہے کہ فلاں کے پاس چل کے مجھے اتنا قرض دلوا دیجئے، میری ایسی ضرورت ہے، میں اس مدت میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اب بیچ کا یہ آدمی جا کے گزارش کر رہا ہے، یہ زندہ ہے، قدرت رکھتا ہے، ایسی چیزوں میں یہ گزارش کرنا جائز ہے۔ یا پھر کوئی کام چاہتا ہے، نوکری وغیرہ چاہتا ہے، یا کوئی دشمن کا حملہ ہو رہا ہے، کسی دشمن کا خطرہ ہے، ایسی صورت میں ایک شخص جو ہے اپنے آپ کے تحفظ کے لیے اللہ سے بھی دعا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اپنے لوگوں میں مومنین یا متعلقین سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے ایسا خطرہ ہے، اس میں بچاؤ کے لیے میری مدد کی جائے، یا آپ لوگ تھوڑا وسیلہ بنیں، اللہ سے دعا کریں۔ تو ایسی جتنی بھی ضروریات ہیں، اس میں کوئی شخص اگر کسی زندہ انسان سے جو اس کام کی قدرت رکھتا ہے، مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے زندہ ہے، دعا کی درخواست کی جائے اس سے، تو یہ ساری چیزیں مخلوق کی حدود میں، اس کے قدرت کے دائرے میں جو ہیں جائز ہیں، جو اس کی قدرت میں ہے کر سکتا ہے۔ ایسے کام کے لیے اس سے گزارش کرنا، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ بہت اچھی طریقے سے سمجھیں، آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں سن رہے ہیں، باتوں کا اعادہ یا آسان لگ رہا ہے، لیکن یہ فرق وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ نہیں سمجھتے یا سمجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں پر مہر ڈال دی ہے، یہ بالکل واضح چیز ہے قرآن و حدیث سے، اور اسی کو نہ سمجھ کر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب جیسے کہ یہ دلیل دی کہ میدان محشر میں جب لوگ جا کے نبی انبیاء کرام سے گزارش کر رہے ہیں تو یہاں پکارا تو کیا غلط ہے؟ کیا دونوں ایک جیسی بات ہے؟ ہرگز نہیں، وہی فرق واضح کر رہے ہیں۔ چنانچہ اگر ایسا کوئی شخص کسی سے گزارش کرتا ہے کہ میرے لیے آپ دعا کر دیجئے، یا میری فلاں جگہ سفارش کر دیجئے، یا ایسا کام ہے، اس ضرورت کو آپ پورا کر دیجئے، ایسی کوئی چیز اگر کوئی شخص کرتا ہے اور وہ شخص کوشش کر رہا ہے کہ دعا کرے یا وسیلہ اور واسطہ بن جائے، اب اگر حاجت اس کی پوری ہو جاتی ہے، ہم نے کسی کو بیچ میں ڈالا اور اس نے کوشش کی، دوڑ دھوپ کی، ہمارا کام بن گیا، تو کہہ رہے ہیں فذالک بفضل اللہ و احسانہ، تو یہ بھی اللہ کے فضل اور احسان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی ذریعہ اور واسطہ بن کے بھی کام بنا رہا ہے تو حقیقت میں وہ سبب بن رہا ہے، مسبب نہیں ہے، اللہ نے ہی اس کو سبب بنایا۔ جیسے ہم ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر تشخیص کرتا ہے، دوا دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم اچھے ہو گئے تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے شفا ہے، اس ڈاکٹر کی طرف سے نہیں ہے، ڈاکٹر کی کوشش ہے، ڈاکٹر سبب ہے، حقیقت میں شفا دینے والا اللہ ہے۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ ان دعاؤں میں، استغاثے میں، جب کوئی انسان سے ہم کوئی چیز طلب کر رہے ہیں اور وہ اس کی قدرت میں ہے، وہ کوشش کر رہا ہے اور کام بن گیا، تو یہ بھی تب بھی یہ عقیدہ ہوگا کہ اس نے نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے کیا۔ پھر اللہ کے بعد ثم بالسبب الذی ادلی بہ، جس سبب کو اختیار کیا ہے اس سبب نے ضرورت پوری کی۔ اور اگر حاجت پوری نہیں ہو رہی ہے، آدمی نے کوشش کی، وسیلہ لگایا، پھر بھی کام نہیں بنا، تب یہ کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں تھی۔ ہر چیز اللہ کی قضاء اور قدر سے ہوتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں کام بنتا ہے یا نہیں بنتا، دونوں صورتوں میں اس عمل کو شرک نہیں کہا جائے گا۔ اور اس عمل کے سلسلے میں یہ جو عمل ہے جو ہم جائز کہہ رہے ہیں، اس میں شرک کرنے والوں کے لیے اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ مردوں کی قبروں پر جائیں، ان سے استغاثہ اور فریاد طلب کریں، ان سے مدد مانگیں، اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے والا جو مردوں کے پاس جاتا ہے، مردہ سنتا نہیں ہے، مردہ کسی کام کو کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، ایسے شخص سے مطالبہ کرنا یہ شرک اکبر ہوگا، جو آدمی کو ملت اسلام سے خارج کر دے گا، اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا۔ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اس نے مردے کو پکارا، ایسا مردہ جو کہ مٹی میں ہے، مٹی میں مل گیا، بوسیدہ ہو گیا، اس کی جو حالت ہے اللہ جانتا ہے۔ ایسا شخص جو مر چکا ہے وہ اپنے نفس کے لیے بھی مالک اور نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی دوسرے کے لیے کسی نقصان کا، نفع کا، موت کا، زندگی کا، اور نہ دوبارہ زندہ کیے جانے کا۔ لا یملک لنفسہ ولا لغیرہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، یہ آخری کا جملہ قرآن کی آیت میں، کہ جن کو غیر اللہ کے لیے اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ نہ موت کے مالک ہیں، نہ نفع اور نقصان کے، نہ موت کے، نہ زندگی کے، اور نہ دوبارہ زندہ کیے جانے کے۔
ان کو اختیار ہے ہی نہیں، اور ایسے کو جب پکار رہا ہے آدمی تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ دونوں میں بہت فرق ہے، کسی زندہ قدرت رکھنے والے انسان سے جو اس کی دائرہ قدرت میں ہے اس سے ایسی چیز مانگنا، مطالبہ کرنا، اور کسی مردہ انسان سے، یا پھر دوسری شکل وہاکذا طلب الشفاعت من الحی الغائب، کسی سے ایسے آدمی سے شفاعت طلب کرنا جو ہمارے ہاں قبر پرست یا بزرگ پرست اور پیر پرست کرتے ہیں، ایسے شخص سے کہ زندہ تو ہے لیکن ناموجود ہے۔ ہاں، کہا کہ جیسے کوئی شخص استغاثہ کرنے والا، فریاد طلب کرنے والا دنیا کے کسی ایک علاقے میں ہے، اور جس سے مدد مانگ رہا ہے، جس کو پکار رہا ہے، وہ کسی دوسرے حصے میں ہے۔ ایک آدمی جو ہے سعودی عرب میں ہے، ایک آدمی ہندوستان میں ہے، پاکستان میں ہے، اور بنگلہ دیش میں ہے، اور ایک آدمی یہاں ہے، اور یہاں سے یا کسی اور شہر میں ہندوستان ہی کے بمبئی میں، دلی میں ایک شخص ہے اور مالیگاؤں سے کوئی پکار رہا ہے، اے فلاں بابا۔ ہاں، وہ زندہ ہے لیکن یہاں موجود اور حاضر نہیں ہے، ہماری پکار اور آواز کو سن نہیں رہا ہے۔ اب ایسا شخص اگر کسی کو اس کی غیبت کی حالت میں، ناموجودگی میں، غیر حاضری میں پکار رہا ہے، ہاں، وہ کسی بھی حال میں اسے سن نہیں سکتا، ہاں، دور ہو یا قریب، ناموجود ہے، اس کی آواز کو، بات کو سن نہیں سکتا۔ اب یہاں کوئی یہ بحث نہ کرے کہ موبائل وغیرہ ہے تو وہ ایک الگ مستثنی ہو جائے گا، کوئی سن نہیں سکتا۔ وَإِذَا كَانَ لَمْ يَسْمَعْهُ سِمَاعًا، ہاں، جب وہ اس کو سن نہیں سکتا تو جواب کیا دے گا؟ اس کی حاجت کو پورا کرے گا، کیا کرے گا؟ اب ایسے پکار کر ایک شخص ایک شہر میں ہے، دوسرے شہر میں موجود کسی آدمی کو پکارتا ہے، اور وہاں یہ عقیدہ اگر رکھتا ہے کہ وہ شخص وہاں رہتے ہوئے میری دعا کو، فریاد کو، حاجت کو، میرے مطالبے کو سن رہا ہے، میری پکار کو سن رہا ہے، اور اس کا جواب بھی دے سکتا ہے، اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہوگا، شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں صورتوں میں جو ناجائز بتائی، کسی قبر والے کو پکارنا یا کسی زندہ غیر حاضر کو پکارنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری حاجت پوری کر سکتا ہے، ہماری باتوں کو سنتا ہے، اس لیے یہ شرک اکبر ہوگا کہ ایسے شخص کے بارے میں وہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ وہ غیب کا علم رکھتا ہے، اس کی طلب کو جانتا ہے، اس کی طلب اور مطالبے کی نوعیت کو جانتا ہے، اور جو طلب کرنے والا ہے اس کی مراد اور مقصد کو جانتا ہے، یہ علم رکھتا ہے اور وہاں سے پکار رہا ہے۔ تو میں یہاں ایک اور چیز جوڑوں جو یہاں کتاب میں نہیں ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح اس کو سمیع و علیم مان رہا ہے، کہ وہ میری ہر بات کو سن رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے السمیع، سننے والا۔ دنیا کی کائنات کی کوئی بھی آواز وہ ہم سنتے ہو نہ سنتے ہو، اللہ سب سنتا ہے، چونٹی کی چال کو بھی سنتا ہے، ہاتھی کی چنگاڑ کو بھی سنتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، اور کسی کی کوئی آواز و مخلوق کی اگر اس کو پکار رہا ہے تو نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ اب ایسا ہی عقیدہ اگر کوئی شخص کسی مردہ زندہ کے بارے میں رکھے کہ وہ نہ موجود ہوں یا مر چکے ہوں پھر بھی ہماری پکار سن رہے ہیں، تو شیخ کہہ رہے ہیں اس نے ایسا کر کے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنا لیا، لا الہ الا اللہ اس نے نہیں مانا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت ہے ہی نہیں، اور یہ اللہ کے سوا دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کو پکار رہا ہوں، اس کو میں معبود مان رہا ہوں، صرف اللہ کو میں الہ نہیں مانتا، وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے اس عمل سے اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو معبود بنایا۔ اور یہی وہ عمل ہے جسے ہر زمانے اور ہر علاقے کے مشرکین کرتے رہے ہیں، جبکہ شیخ نے آگے کہا، شیخ زید نے، کہ ہمارے زمانے کے مشرکین کا معاملہ اکثر آج کے زمانے میں ہم دیکھیں تو اکثر عالم اسلام کے مختلف شہروں ملکوں میں دیکھیے تو ان کا حصہ پہلے کے مشرکین سے کچھ بڑا ہوا ہے، ہاں، کیونکہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں ولی جو اولیاء اللہ میں سے ہے، ہاں، فَإِن كَانَ حَيًّا فَإِنَّهُمْ يُنَادُونَهُ، اگر وہ زندہ ہے تو بھی اس کو پکارتے ہیں، اس سے استغاثہ کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں، اور وہ جبکہ وہ غیر موجود ہوتا ہے، اور اگر وہ مردہ ہے تو موجود ہو یا نہ موجود ہو، یعنی اس کی لاش یا اس کی قبر پہ ہو یا نہ موجود ہو، دونوں صورتوں میں وہ اس کو پکارتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری سن رہے ہیں، ہماری جان رہے ہیں۔ اور آج کل کے جو مشرکین، شیخ نے بہت ہلکا سا ذکر کیا، ہاں، قصے واقعات سنیے تو ان مشرکین کی جرأت و جسارت پر، جہالت پر حیرت ہوتی ہے اور خوف محسوس ہوتا ہے۔ ابھی میں سفر میں آ رہا تھا تو ایک صاحب نے وہ گانے لگائے، مطلب وہ نعتیہ کلام، ہاں، ایک تو موسیقی پہ بج رہا ہے اور اس میں اللہ اکبر ایسی ایسی خرافاتی باتیں، اس میں کچھ ایک شعر میں اس طرح کا مفہوم تھا، میں نے اس کو ٹوکا، بولا بھی اس طرح کا مفہوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندے کو جو ہے اپنے غضب سے یا گناہ کی وجہ سے جہنم میں ڈالے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بچا لیں گے۔ اللہ جہنم میں ڈالے گا اور محمد بچا لیں گے۔ وہ
اس کے ساتھ میں یہ بھی تھا، وہ کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ، اس طرح بار بار دہرا رہے تھے. اسی میں کچھ اس طرح کا کلام یا اشعار شعر کا مفہوم ہے، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا، میں نے ایک ہی مرتبہ سنا. بہرحال اس طرح کا کلام اور ایسے اور بھی بہت ساری باتیں جس میں یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہم ان سے لے لیں گے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو لاچار بناتے ہیں. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ ذکر کیا کہ بزرگان دین کے واقعات اور ان کی فضیلت یا مقام بتانے کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہاں تک پڑھا کہ ایک کسی عورت کو جو ہے بچے نہیں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس کو اولاد دے دے. اللہ نے کہا کہ اس کے میں نے تقدیر میں ایک بھی بیٹا نہیں لکھا ہے، اولاد لکھی ہے ایک بھی نہیں ہے. تو کہا 2 بیٹا دے. کہا میں نے ایک بھی نہیں لکھا، تو 2 کہا، آپ 3 دے، 4 دے، 7 تک چلے گئے اور ضد کر کے 7 اولاد دلوا دی. انا للہ و انا الیہ راجعون وما قدر اللہ حق قدرہ. یہ جتنے لوگ ہیں، میں ان عوام سے کے ساتھ ساتھ اگر میری آواز پہنچے کسی بھی ذریعے سے، ان کے علماء اور بزرگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے لوگوں کو کے سامنے اللہ رب العالمین کی ذات اور اس کی صفات، اس کی عظمت و کبریائی کا کیا حال پیش کیا ہے. یہ کھلی کھلی آپ بزرگ کی بظاہر عزت افزائی کر رہے ہیں، ان کا مقام بتا رہے ہیں، حقیقت میں آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کی شان میں بٹا لگا رہے ہیں. اللہ کو آپ نے جانا اور پہچانا ہی نہیں ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور ذات ایسی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر دے، وہ کوئی ارادہ کرے، وہ کوئی کام کرنا چاہے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے روک سکتی ہے، ٹال سکتی ہے؟ لا يعقب لحکمہ. ہمارے عقیدے کی کتابوں میں آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ اللہ کے فیصلے کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اور اللہ کے ناموں کا العزیز ہے وہ غالب. اگر وہ غالب کا مطلب کیا ہے؟ وہ جو کرنا چاہ رہا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس پہ چوں چرا اور سوال نہیں اٹھا سکتا. یہ میں نے ایک ہلکا سا ذکر کیا. قرآن کی آیات، دلائل اللہ کے اسماء و صفات کی اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو یہ مفہوم بالکل واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو، اب میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی فیصلے کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اور سارے عرش جو ہے تھر تھرانے لگتا ہے، آسمان تھر تھراتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث میں اور قرآن کی آیت کی اس تفسیر میں حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، کہ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے خوف چھٹتا ہے تو فرشتے آپس میں کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق، پھر سننے کے بعد کہتے ہیں کہ جو کہا حق کہا، وہو العلی الکبیر، اور وہ علی ہے، بلند ہے، الکبیر ہے، بڑا ہے. تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کوئی وحی کا کسی فیصلے کا ارادہ کرتا ہے اور کہنا چاہتا ہے، حضرت جبرائیل کو وحی کرنا چاہتا ہے، اس وقت تو لوگ دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں نیچے، ایک سلسلہ وار، اور ان پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آسمان لرزنے لگتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جبرائیل کو ہوش آتا ہے علیہ السلام، پھر اللہ تعالیٰ اپنی وحی ان تک کرتا ہے. پھر بعد میں تفصیل ہے کہ فرشتے پہلے 7ویں آسمان کے، پھر 6ٹھے، پھر 5ویں، یکے بعد دیگرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا، کیا فیصلہ سنایا. تو بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جو رب نے کہا صحیح کہا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے سنانے کے وقت اتنے خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی پیغمبر یہ کہے گا کہ اللہ تیرا یہ فیصلہ ایسا ہے نہیں ہے، بدل دے، غلط ہے، چینج کر دے. اگر ایسا ہو تو قرآن میں اللہ کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے اس کا کرنے والا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ جو چاہتا ہے بابا اس کو بدل بھی دیتے ہیں، تو پھر فعال لما یرید کہاں رہا؟ یہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، نبی کی تعلیمات کی مخالفت ہے، تمام بزرگوں اور اولیاء اور صالحین کے دین کے خلاف ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھیں جو شرک کر رہے ہیں اور اس طرح کی گستاخیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، بزرگوں کی بزرگی ثابت کرنے کے لیے ان کی تعلیمات کے بھی خلاف جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے بھی خلاف جاتے ہیں. چنانچہ شیخ نے کہا کہ ایسے لوگ جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی مردہ ہو یا زندہ، ان کی موجودگی میں ناموجودگی میں ہم پکارے تو وہ سنتے ہیں، فریاد ان تک پہنچتی ہے اور وہ ہماری مشکلات کو آسان اور حاجت روائی کر سکتے ہیں، ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ دونوں شکلیں شرک اکبر کی ہے. اگر یہ شرک اکبر پایا گیا تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایسے شخص کی جو اس کام کا مرتکب ہے، اس کی نہ کوئی نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ، نہ حج قبول ہوگا، نہ کوئی ذکر اور عبادت قبول ہوگی. اور کوئی بھی عمل کر لے، وہ کتنا بھی بڑا دکھائی دینے والا عمل کرے، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا. اور شیخ زید نے کہا کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول
اور فرمان منطبق ہوتا ہے، چسپاں ہوتا ہے، جو اللہ نے سورہ کہف میں کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی پوری، یہاں انہوں نے اس کا ایک ٹکڑا ذکر کیا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا میں آپ کہیے کہ کیا ہم تم کو نہ بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، عمل کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی گھاٹا، مزدوری نہیں ملے گی، الٹا سزا ملے گی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ الذین، کیا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی کوششیں، محنت اور قد و کاوش دنیاوی زندگی کے سلسلے میں ضائع ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ آخری ٹکڑا دماغ میں رکھنے والا ہے، لیکن وہ ایسا سمجھتے ہیں، یعنی ان کو غلط فہمی ہے، وہ ایسا گمان کرتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ یحسنون صنعا، یعنی وہ اچھی اور حسن کارکردگی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، کام غلط کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، گھاٹا اٹھا رہے ہیں، اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے بڑا تیر مارا۔ آگے کہا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، دوسرے آیت ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گمراہ ہیں، راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، شرک اور خرافات پہ مبتلا ہیں، لیکن ایسا سمجھتے ہیں، یہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ ہدایت والے ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، حالانکہ وہ توحید پر نہیں ہیں کچھ بھی، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان سے چاہتا ہے اس راستے پر نہیں ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھ رہے ہیں۔ جتنے باطل مذاہب کے لوگ ہیں، جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہیں، جتنے لوگ بدعت و خرافات کر رہے ہیں، جتنے لوگ رسولوں کی تعلیمات کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، ان سب پر یہ دونوں آیتیں فٹ ہوتی ہے کہ وہ گمراہ ہیں، وہ عمل کے اعتبار سے نقصان اٹھانے والے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت والے ہیں، ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ آگے شیخ نے کہا، اب یہ جو تھوڑی سی تفصیل بیان کی، کہا تب نتیجہ کیا نکلا، ان کا یہ شبہہ جو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ذکر کیا، یہ شبہہ، اور کون سا شبہہ، کہ ان کا یہ استدلال کرنا کہ قیامت کے دن لوگ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے فریاد کریں گے، یہ باطل شبہہ ہے، بالکل غلط دلیل ہے ان کی۔ اس لیے کہ انبیاء کرام سے جب لوگ قیامت کے دن گزارش فریاد طلب کریں گے تو اس وقت انبیاء کرام اخروی زندگی میں زندہ ہوں گے، جیسے یہ لوگ جو جانے والے بھی زندہ ہوں گے، اور لوگ بھی زندہ ہوں گے، اور موقف میں کھڑے ہوں گے، اپنے فیصلوں کا اللہ کی طرف سے انتظار کر رہے ہوں گے، فصل قضا کا، کہ منتظر ہوں گے۔ چنانچہ ان کا موقف، ان کا میدان محشر میں کھڑا رہنا بڑا طویل ہو جائے گا۔ ان کو جو ہے عمل کے اعتبار سے پسینہ جو ہے ان پر جو چھایا جاتا، ان کو گھیرے، کیا کہیں، ڈبائے رکھے گا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر، کوئی گلے تک پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور یہ زمانہ ان کا بڑا طویل ہو جائے گا۔ تو بعض سے، یعنی ایک دوسرے سے کہیں گے ائتوا الانبیاء فیشفعوا لکم، کہ انبیاء کے پاس آؤ اور تاکہ وہ تمہارے لیے سفارش کریں۔ چنانچہ وہ سفارش کریں، اور ان کے سفارش کے نتیجے میں اللہ تم کو اس موقف سے راحت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سب سے پہلے حضرت آدم ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، جبکہ وہ بھی انبیاء کرام میں سے ایک نبی ہیں، سب کے والد ہیں۔ چنانچہ لوگ ان سے فصل قضا کے سلسلے میں سفارش کریں گے کہ آپ دیکھیے ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہمارے لیے حساب و کتاب کر کے اس موقف سے راحت دے دے ہوئے۔ یعنی ان سے اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ سنا دے ہوئے، اور ان کے اعمال کے نتیجے میں جو جزا اور سزا کا ہے وہ ڈیسیزن لے لے ہوئے۔ فیعتذر آدم، چنانچہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے وہ گزارش کریں گے، تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام عذر پیش کریں گے، اور اپنی غلطی، اپنی خطا کو یاد کریں گے کہ انہوں نے ممنوع درخت کو کھا لیا تھا، وہ درخت جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس کو کھا لیا تھا، اب اس کو کھا لینے کی وجہ سے مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی۔ اور روایتوں میں ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، کہ وہ کہیں گے کہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک اور غصہ ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنا غضبناک ہوا، نہ اس کے بعد۔ پھر وہ کہیں گے کہ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس، وہ عبد شکور ہیں۔ چنانچہ جب بھی وہ کسی نبی کے پاس آئیں گے اور ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ جناب میں ہماری طرف سے سفارش کیجئے کہ حساب و کتاب لے کر اس موقف سے راحت دے دے، تو ہر شخص، ہر نبی، ہر پیغمبر
یہ اولو العزم انبیاء کا ذکر ہے حضرت آدم کے بعد، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ تو کہا جب بھی کسی نبی کے پاس آئیں گے تو ہر نبی پیغمبر اپنی خطا کو یاد کرے گا، اس کا ذکر کرے گا، سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، وہ بھی معذرت کریں گے لیکن روایت میں ان کا کسی خطا کے خطا کا تذکرہ نہیں ہے۔ ان میں سے ہر شخص اپنا عذر پیش کرتے ہوئے اللہ کے غضب کا بھی حوالہ دے گا اور پھر کہے گا نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس۔ ہاں، کیوں یہ کہیں گے؟ موقف کی شدت اور محشر کی ہولناکی کی وجہ سے، یہاں تک کہ لوگ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے انا لہا انا لہا، ہاں میں اس کے لیے ہوں، میں اس کے لیے ہوں، یعنی یہ کام میں کروں گا۔ کیوں کہیں گے آپ؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے دنیا میں بھی قرآن میں بھی اس کا وعدہ کیا تھا، اور آپ کے علاوہ فصل قضا حساب و کتاب کے لیے کوئی اور شخص کبھی بھی یہ مقام، یہ اجازت نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آپ کا گویا جو اونچا مرتبہ ہے اس کا مظاہرہ بھی ہے مقام محمود کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مقام محمود، قابل تعریف مقام عطا فرمائے گا، مبعوث کرے گا، اس مقام پر اس مقام کو دے گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا، یحمدہ علیہ الاولون والآخرون، اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اول و آخرین تعریف کرتے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا، یا یہ مقام محمود ہے، حمد والا مقام، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف آپ کریں گے۔ کما جاء، جیسا کہ حدیث شفاعت جو بہت طویل ہے اس میں آیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر آئیں گے، عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے اور لمبی حمد و ثنا کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو میں اللہ کی تعریف توصیف بیان کروں گا، آج میں وہ نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ اس وقت الہام کرے گا۔ چنانچہ آخر میں کہا جائے گا کہ اے محمد سر اٹھائیے، ارفع راسک، سل تعطیٰ، اشفع تشفع، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے یہاں اہل علم نے یہ نقطہ بیان کیا، بہت واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں کہیں گے، اپنی گزارش پیش نہیں کریں گے، پہلے اللہ کی حمد و صلات بیان کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، حمد و صلات نہیں، حمد و ثنا بیان کریں گے اور سجدے میں جائیں گے اور اللہ کی خوب تعریف و توصیف بیان کریں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ سر اٹھانے سفارش کرنے کا حکم دے گا، یعنی جب اجازت ملے گی تب آپ کریں گے، یہ آپ کے لیے خاص ہے مقام محمود۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گزارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرمائے گا، حقیقی نزول، حقیقی طور سے اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا جو اس کی ذات کے لائق ہے، ہماری عقل شعور اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ چنانچہ مخلوق کے درمیان، تمام مخلوقات کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا اور ان کے اعمال کی جزا اور سزا کا حکم دے گا، جزا اور سزا دے گا۔ چنانچہ اس وقت تو لوگ دو فریق میں، دو گروہوں میں بٹیں گے، ایک فریق، ایک گروہ جنت میں اور دوسرا سعیر یعنی جہنم میں جائے گا۔ چنانچہ یہ جو طلب ہوگی میدان محشر میں، لوگ انبیاء کی خدمت میں جائیں گے، انبیاء ایک دوسرے کے پاس بھیجیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری معاملہ ہوگا۔ تو یہ شفاعت جو ہے زندے کی شفاعت طلب، زندے کی شفاعت، یہ شفاعت جو ہے زندے کا مطالبہ زندے سے ہے، میت سے نہیں ہے، غیر حاضر سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت کی جو زندگی ہے، شیخ نے کہا کہ جو آخرت میں یہ معاملہ ہوگا، یہاں حقیقی زندگی ہوگی، جیسا کہ سچی خبریں قرآن و حدیث میں اس سلسلے کے آئی ہیں کہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو زندہ کرے گا، اور اس زندگی کا جو سلسلہ اب چلے گا تو دائمی رہے گا، اور وہاں میدان محشر میں ایک زندگی کی حالت میں موجود لوگوں سے گزارش کریں گے کہ آپ دعا کیجئے انبیاء کرام سے۔ چنانچہ وہاں قضا، اسی طریقے سے کوئی دنیا میں اگر کوئی شخص کسی زندے سے گزارش کرتا ہے کہ آپ سفارش کیجئے ایسی چیز میں جس کی سفارش کرنے والے کو قدرت ہے، جس پر وہ قدرت رکھتا ہے، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔
چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ مشرکین جو یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شفاعت ہوگی اور لوگ جو ہے اپنی حاجتوں کی قضا جو کرتے ہیں، اپنے حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے جو شفاعت طلب کرتے ہیں، ایسی چیزوں میں جس میں لوگوں کو قدرت حاصل ہے، ایسی چیز جس کی قدرت حاصل ہے اس کے لیے کوئی مطالبہ کر رہا ہے، ایسی چیزوں میں مشرکین کے لیے دلیل نہیں ہے اس بات پر کہ وہ غائب شخص سے سفارش کا مطالبہ کریں یا ان کو پکاریں، یا مردہ قبر والوں سے، بزرگوں اور اولیاء اور صالحین جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے مطالبہ کریں، اور ایسی چیزوں میں مطالبہ کریں جس پر مخلوق قدرت اور طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ کسی غائب آدمی سے کوئی چیز طلب کرنا اس میں غلو ہے، اور غلو ہلاکت خیز ہے۔ مگر کسی زندہ حاضر شخص سے شفاعت طلب کی جائے، مطالبہ کیا جائے جس کی وہ قدرت رکھتا ہے، تو یہ جائز ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بار بار ذکر کیا۔ رہا آخر میں شیخ کہتے ہیں اما اذا کان الدعاء والاستشفاء بمیت، رہا دعا اور شفاعت طلب کرنا کسی مردے سے، فإنه لا يحمل عليه الا الغلو في الصالحين، تو اس کام پر ابھارنے والی چیز غلو کے سوا کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے قرآن و حدیث کی، بلکہ قرآن و حدیث کی دلیلیں اس سے منع کرتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ قوم نوح سے لے کر مشرکین مکہ تک جن لوگوں نے شرک کیا وہ یہی تو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم جن معبودوں کو پکارتے ہیں یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ ہوں گے۔ تو یہی چیز جو موجودہ دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اشخاص بزرگان اور اولیاء کو واسطہ مان کر ان سے استغاثہ کر رہے ہیں، فریاد طلب کر رہے ہیں، اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، غیر موجودگی میں کسی کو پکارتے ہیں یا مرنے کے بعد پکارتے ہیں، تو اس میں غلو ہے، اور یہ غلو ہلاکت خیز ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وقد یکون، ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ نیک آدمی ہے، نیک آدمی ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ نیک بھی نہیں ہوتے۔ ہم نے یہاں مالیگاؤں شہر میں دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ بازار میں جو نہ نماز نہ روزہ نہ طہارت، بلکہ اس کی ذہنی حالت بھی کیا تھی معلوم نہیں، لوگ اسے پوجنے لگے، اس کی قبر کو مزار اور مشہد بنا دیا، بعد میں ہم نے بچپن سے دیکھا۔ اب ان کو کہتے ہیں کہ یہ مجذوب ہیں، ان پر نماز روزہ شریعت کی تکلیف ساقط ہو گئی، جیسا کہ صوفیوں کے یہاں ایک عقیدہ ہے بدعقیدگی کہ اللہ کے اندر جذب ہو گئے، اللہ سے مل گیا، اب ان پر نماز فرض نہیں رہی۔ انتہائی کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اللہ کے انبیاء جتنے بھی گزرے ان کا مقام سب سے اونچا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، ساری مخلوق میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے۔ آپ آخری وقت میں پڑھیے، آپ سیرت کی کتابوں میں حدیثوں میں، کہ آخری وقت میں جب بھی آپ کو ہوش آ رہا ہے آپ نماز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ کو جب تک مسجد جانے کا مطلب یارہ رہا، سہارا لے کر آپ حضرت فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہما، ان لوگوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے مسجد میں جا کر بھی نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز ساقط نہیں ہوئی، شریعت کے احکامات آپ پر ساقط نہیں ہوئے، کوئی دلیل نہیں ہے اس کی۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی غیر صالح آدمی سے کسی نے کسی فاسق و فاجر کے بارے میں جو نماز روزہ بھی نہیں کرتا، شریعت کی پابندی بھی نہیں کرتا، اس کے بارے میں کچھ جھوٹی حکایتیں اڑا دی کہ وہ اتنے بڑے بابا ہیں، وہ ایسے پہنچے ہوئے ہیں، تو لوگ ان کی جو ہے ان کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں، ان کی موجودگی اور غیر موجودگی میں ایسی چیزوں کے سلسلے میں اس کو پکارتے ہیں جس کی طاقت صرف اللہ کو ہے، جس کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں دیا۔ چنانچہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ قبروں پر لوگ جاتے ہیں جبکہ وہ قبریں وہمی ہیں، قبر ہے ہی نہیں۔ ہم یہاں واقعات پڑھتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ بعض قبریں جہاں میلے ٹھیلے عرس وغیرہ لگتے ہیں وہاں بلی، کہیں گدھا، کہیں کوئی جانور دفن ہے، کسی نے کچھ مشہور کر دیا، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا۔ ایسا ہونے کے باوجود پھر کیوں مقبولیت ہوتی ہے؟ شیطان ان کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ آپ اس قبر کے پاس آؤ گے، یہاں استغاثہ کرو گے، مدد طلب کرو گے، یہاں صاحب قبر کو پکارو گے تو تمہاری مشکلات آسان ہوگی، تمہارے مسائل حل ہوں گے، تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو شخص کہہ رہے ہیں کہ شیخ نے کہا کہ جو شخص اس قسم کا عمل کرتا ہے وہ شرک اکبر میں پڑ گیا، اگر وہ اسی پر مر گیا، بغیر توبہ کیے ہوئے اس عقیدے اور عمل پر مر گیا، تو وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہوگا، بعد اس کے کہ اس پر حجت رسالی قائم ہو چکی ہو۔ یہ شرط لگائی، یعنی یہ اللہ جانتا ہے کہ وہ معذور نہیں ہے،
کوئی رکاوٹ اگر نہیں ہے تو واضح طور پر ظاہری طور پر جو حکم ہے وہ یہ کہ ایسے عقیدے پر جو شخص مرے گا وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، اس کے لیے جنت حرام ہوگی۔ شیخ نے کہا کہ جب تم نے یہ بات جان لی تو تمہارے لیے مشرکین کے اس شبہ کا باطل ہونا ظاہر ہو گیا جو نیک لوگوں کے سلسلے میں اہل غلو اختیار کرتے ہیں، اور ان کا قیاس بھی باطل ہو گیا۔ وہ کون سا قیاس کہ وہ مردوں سے شفاعت طلب کرنا، غائب لوگوں کو پکارنا مخلوقات میں سے، مخلوقات کے اس کو جو جائز ٹھہراتے ہیں قیامت کے دن انبیاء اور رسولوں کے سے استغاثے کے اوپر، تو کہہ رہے ہیں کہ اور اسی طرح کوئی زندے سے اگر مطالبہ کر رہا ہے ایسی چیزوں میں جو قدرت رکھتا ہے، ان کو دلیل بنا کر مردوں کو پکارنا، مردوں سے شفاعت طلب کرنے کو جو جائز ٹھہرا رہا ہے، یہ قیاس درست نہیں ہے، باطل ہے۔ ہاں، تو جو شخص کسی زندے سے دعا کرتا ہے اور ایسی چیز میں جس کے انسان طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس فلاں کام کر دے وے، ایسے میں مدد مانگے یا اس سے دعا کی گزارش کرتا ہے، یہ جائز ہے۔ اور کسی غائب سے، کسی مردہ سے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ ہماری آواز کو سنتا ہے، ہماری پکار کا جواب دیتا ہے یا ہماری فریاد کو پورا کر سکتا ہے، ایسی چیزوں میں جس کی طاقت اللہ رکھتا ہے، یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پہلا والا جائز ہے، اس کی اجازت موجود ہے، اور دوسرا والا شرک ہے، شرک اکبر ہے، جس کو کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح دین کو سمجھ کر اسے اختیار کرنے کی توفیق دے اور اسی پر ہماری موت دے، دنیا اور آخرت میں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔